آج بہت عرصے کے بعد ٹریل 5 میرا پسندیدہ ٹریل ہے، اس پہ آئے ہیں۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست آج اچانک ملاقات ہو گئے ابو ظفر صاحب سے، جو الپائن کلب کے صدر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام، کیا حال ہے جناب؟ امتیاز بھائی ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آپ سے یہی ملاقات ہوئی، بس دیکھ لیں پہاڑوں کے، آپ بھی شوقین ہیں، ہم بھی۔ میں تو بہت عرصے کے بعد آیا۔ اچھا، میں کبھی کبھی آ جاتا ہوتا ہوں یہاں پہ ذرا، تو آپ ماشاءاللہ پھر کیسا ٹائم گزر رہا ہے؟ ٹائم بس وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہ اگر ایکٹیویٹی نہ ہوتی تو بڑی بوریت ہونی تھی۔ میں بھی ریٹائر ہو گیا، پتہ ہے آپ کو؟ جی آپ نے بتایا تھا 31 سال میں۔ اور بچے سب خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو بڑا اچھا ہوا۔ آج بڑا اچھا دن ہے کہ آپ سے یہاں بڑی پیاری خوبصورت جگہ پہ اچھے آدمی سے ملاقات۔ چلے بڑی شکریہ جی، آپ کے ولاگ وغیرہ بھی بن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، بڑے اچھے ماشاءاللہ بنا رہے ہیں آپ۔ ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ آج کوئی نشست کر لوں یہاں پہ۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائیک بھی کرتے ہیں۔ جی ضرور سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی، میری ابو ظفر صاحب سے ملاقات ہو گئی اچانک، تو میں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور میں نے اپنے لیے ایک وہ بنا لی۔ ابو ظفر صاحب کی میری بہت پرانی یاد اللہ ہے، تو اس لیے بڑی اچھی سلام دعا بھی ہے۔ ابو ظفر صاحب میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں، ایک دھیمے لہجے کے، خوش اخلاق اور ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ لے کے بات کرنے والے نیک نیت یا نیک دل انسان ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کبھی ان سے ملاقات میں یا بات کرنے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو خاندانی طور پہ یہ ایک مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، جو ان کی بات چیت میں، ان کے قول و فعل میں نظر آتا ہے، اچھے خاندان کی جو تربیت ہوتی ہے۔ تو میں خوش قسمت ہوں کہ آج ان کا میں انٹرویو لے رہا ہوں اتنی خوبصورت جگہ پہ، ٹریل 5 پہ، کیونکہ یہ الپائن کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور سیاحت جو ہے، ماؤنٹین ٹورزم کی مستقبل پہ بھی بات کریں گے، جو موجودہ حالات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور کیونکہ یہ کافی بڑا اور وسیع سبجیکٹ ہے، تو میرے خیال میں ہماری 2 نشستیں ہو جائیں گی سر، جیسے آپ تو یہ دوبارہ پھر آپ کو ایگزام دینی پڑے گی۔ حاضر ہے سر، تو بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت آپ نے جو ہے اتفاق سے ملاقات ہوئی، اور آپ لگتا ہے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں، میں اپنا اسلحہ جو بندوق وغیرہ ساتھ، وہ میں نے آپ کے ایک دو ولاگس بھی دیکھے ہیں ماشاءاللہ ماؤنٹین ٹورزم کے اوپر۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کے اچھے الفاظ کا۔ ہم تو ایک کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں ٹورزم کے کہہ لیں یا ایڈونچر کے، اور ایک ہمبل سے کیا کہتے ہیں سول ہیں، تو بہت شکریہ آپ، کیونکہ میری آپ سے بہت پرانی یاد اللہ ہے، 90s کی بات، اور اتنی لمبی یاد اللہ ہو تو ہر چیز کا پتہ لگتا ہے۔ اچھا، ابھی میں نے کچھ دن پہلے علی محمد جنگجو پا، ایک ورلڈ فیمس وہ ماؤنٹینر ہے، گائیڈ بھی تھا، اس کا کیا تھا، تو میں نے دیکھا سر، بالکل بڑا اچھا آپ نے وہ، تو میں نے کہا یہ ایک گمنام سا وہ ہے، مجاہد ہے، جی بالکل اس کا کر لیتا ہوں۔ جی بالکل، بہت تو سر میں دوبارہ آپ کا شکریہ۔ اچھا سر، آپ کیونکہ الپائن کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، جی تو مجھے یہ بتائیں کہ الپائن کلب کیا ہے اور اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، میرا خیال ہے آپ ڈپٹی سیکشن دے رہے ہیں، بالکل آڈینس کے لیے، اپنے آڈینس کے لیے یقیناً جو ہے الپائن قومی جو ہے فیڈریشن ہے ماؤنٹینرنگ کی یا کلائمبنگ کی، جسے ہم کہہ لیں، اور یہ 1974 میں اس کو وجود عمل میں لایا گیا، اور اس کا کام یہ ہے کہ پہاڑوں کے متعلق جو ہے، جو ماؤنٹینرنگ ہے، راک کلائمبنگ ہے، یا ابھی نئے ڈسپلن آ گئے ہیں، جیسے سپورٹ کلائمبنگ آ گئی آرٹیفیشل وال پہ، اور ہائیکنگ، ٹریکنگ، یا اس سے ریلیونٹ جو ہے جو بھی چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں، فار ایگزامپل ان کی انوائرمنٹ کا چیلنج ہے جو ماؤنٹینئرز کو فیس ہوتا ہے، پولوشن کا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی جو پروفیشنل سروسز ہیں، گائیڈز وغیرہ کی، تو وہ سب میں ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس شعبے میں کام کرتے ہیں، اور نوجوانوں میں اور یوتھ میں آگاہی دیتے ہیں کہ وہ نوجوان پہاڑوں کی طرف آئیں، رغبت ہو ان کو، اور وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہوں، بجائے کوئی اور بالکل ایسا آج کل جیسا ہے۔ جی بالکل جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا جو الپائن کلب ہے، اس کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، اور وہ فنڈنگ کن ایکٹیویٹیز پہ آپ خرچ کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الپائن کلب جو ہے وہ فیڈریشن ہے پاکستان سپورٹس بورڈ سے، اور جو ریسپیکٹیو انٹرنیشنل اور ایشین کلائمبنگ فیڈریشنز ہیں،
جو کہ ہماری انٹرنیشنل فیڈریشن انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے بھی ریکگنائزڈ ہے. اچھا جی جی. تو وہ ایز اے اسپورٹس جو ہے ہم پاکستان اسپورٹس بورڈ سے ریلیٹڈ ہیں. وہ ہمارا مین جو ہے وہ کہہ لینا چاہیے کہ گرانٹ وہاں سے ملتی ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ سے, اور وہ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں. اور وہ پھر ہم اپنی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے اسپورٹ کلائمبنگ ہے جو کہ ایک اولمپک گیم بھی آؤٹ بن چکی ہے, ایشین گیم میں بھی آ چکی ہے, یوتھ گیم میں بھی وہ ہے, تو یوتھ اولمپکس میں بھی, اور بھی اس کے کافی ایڈیشنز ہیں. تو انڈور گیمز میں بھی ہے جو اولمپک ہے, تو وہ اس کے لیے یا ماؤنٹینرنگ کے لیے یا اس سے ریلیونٹ جو بھی ہائکنگ ٹریکنگ وغیرہ ہوتی ہے ان کی پروموشن کے لیے ہم اس ایکٹیویٹیز میں یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے خاص طور پہ, یا ایتھلیٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے, کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں, اور اس میں ہم جو ہے اس کے اوپر جو فنڈ ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسپانسرشپس وغیرہ سے بھی جنریٹ کرتے ہیں, جس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کچھ ہمارے ادارے ہیں جو کہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, جیسے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, وہ ہمارا ریگولر کچھ اینول پروگرام ہے اس کو اسپانسر کرتی ہے. اس طرح پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ مل کے, اور بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ریسورسز جو ہے ہم پول کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جس میں پی ٹی ڈی سی کے ساتھ مل کے بھی ہم کر رہے ہیں. اور بھی جو وائلڈ لائف کا ادارہ ہے EVK2CNR ہے, ان کے ساتھ بھی ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز کی ہے, تو اس میں ہمیں اسپانسرشپ بھی مل جاتی ہے, ڈونرز بھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے مل جلا کے ہم جہاں پہ اسپورٹس کے پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ماؤنٹینرنگ یا کلائمبنگ کی, ایٹ دی سیم ٹائم ٹو جو ہے ہم پروموٹ کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو بھی. اچھا یہ بتائیں کہ اس الپائن کلب کی ممبرشپ لینے کا کیا طریقہ ہے, اور جو میرے نئے ناظرین جو خاص کر یوتھ کے بچے ہیں, تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اس میں آئیں ایکٹیویٹیز میں بجائے کسی اور آج کل کے جیسے, ان کو ذرا بتا دیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور اس کی تھوڑی سی رہنمائی بھی ہو جائے گی آپ کی طرف سے. جی بالکل. الپائن کلب دیکھیں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال کلب سے آتا ہے کہ جیسے یہ کلب ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں انڈیویجول ممبرز ہوتے ہیں. یقیناً ایسا ہی تھا, الپائن کلب کے سینکڑوں ممبرز تھے, لیکن چند سال پہلے جو ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ کی ایک پالیسی آئی جس کے تحت جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم فیڈریشن ہیں, ہم اسٹیٹس ہے, ان کی پالیسی کے مطابق ہمیں انڈیویجول ممبرز کی پرمیشن انہوں نے ایلیمینیٹ کر دی. ایک ماڈل کانسٹیٹیوشن دیا ہمیں کہ جی آپ اس کو فالو کریں, جس کے اندر انڈیویجول ممبرشپ کی گنجائش نہیں ہے. اچھا. تو اس میں پھر ہم نے پروونشل ایسوسیشنز بنائیں جس کے اندر صوبوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے کام کیا, اور وہ ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں ممبر ہیں بنیادی طور پر. کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں, 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے, جس میں ہمارے ساتھ پاکستان نیوی ہے, SNGPL ہے, HEC ہے, پاکستان ریلوے ہے, تو یہ ہم سے ایفیلیٹڈ ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ممبرشپ کا یہ جنرل کونسل ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم ٹورزم پہ بھی کام کرتے ہیں, گائیڈز بھی ہیں, لیزن آفیسرز بھی ہمارے جاتے رہے ہیں, تو وہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ ہمیں بھی انڈیویجول ممبرشپ دی جائے. تو وہ جب ختم ہوئی تو وہ کافی لوگ ناراض بھی ہوئے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے محسوس کیا کہ نہیں ان لوگوں کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, تو ان کو ووٹنگ رائٹ تو نہیں ہوتا, لیکن ہم نے ان کی ایک ممبرشپ کی نئی کیٹیگری انٹروڈیوس کی ہے اپنی جنرل کونسل سے اپروول لے کے. تو وہ آن لائن ہمارا ممبرشپ فارم اویلیبل ہے, وہ آن لائن ہماری ویب سائٹ پہ جائیں. یہ ذرا بتا دیں کون سی ویب سائٹ؟ alpineclub.org.pk یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جائیں اور اس کے اوپر ہمارا جو ممبرشپ کا فارم ہے. ہم انڈیویجول آرگنائزیشنز کو بھی کرتے ہیں, کلبس کو بھی ڈائریکٹ بھی ایفیلیٹ کرتے ہیں, ایسوسیشنز کے ساتھ بھی ایفیلیٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ہم اپرچونیٹی دیتے ہیں ہر طرح کے لوگوں کو ہمارے سے ایسوسیٹ جائیں. پھر ہمارا جو اینول کیلنڈر آتا ہے, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ ان سے ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے. ہم جب ایونٹ ڈیزائن ہو جاتا ہے, اسکیجول قریب آ جاتا ہے, پھر ہم اس کو سوشل میڈیا پہ پبلسٹی بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو ہم انگیج کرتے ہیں. نئے ممبرشپ کے لیے فیس کتنی ہے اور اس کی کیا ہے ممبرشپ؟ جی بالکل یقیناً وہ ہماری جو ایسوسیٹ ممبرشپ جسے ہم کہتے ہیں جو کہ 2000 روپیز جو ہے اینول ممبرشپ پر اینول. جی تو وہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ ہماری جب جائیں گے تو اس میں کلک کریں گے, انفارمیشن وہ اس میں آپ فل کریں گے فارم, آپ انکلوز کریں گے, اس میں ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہے, فیس جمع کرا کے اس کی ڈپازٹ سلپ اور اپنی پکچر آپ اپلوڈ کر دیں گے, تو کچھ دنوں بعد آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں وہ آپ کو ممبرشپ جو ہو جائے گی. گڈ. اچھا مجھے اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے 88 کا زمانہ تھا. تو میں جب ممبر ہوا الپائن کلب کا اس وقت 100 روپیہ فیس تھی. جی بالکل بالکل. اور پریزیڈنٹ جو ہوتے تھے قمر علی مرزا صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور سیکٹری جو تھے وہ میاں شبیر صاحب تھے. بالکل ایسے ہی. تو مجھے شبیر صاحب نے فون پہ کہا ایک تصویر لے آؤ بس. جی جی جی. تو میں نے کہا ٹھیک, میں تصویر انہوں نے وہیں پہ پیسٹ کی, وہ لگایا, پیسے دیے,
جی جی اور وہ پھر میری کوئی گھریلو ایسی تھی, میں پھر اس کو کنٹینیو نہیں آپ پہلے اس وقت بڑے ایکٹیو تھے, مجھے یاد ہے میں بھی 90 میں الپائن کلب کو جوائن کیا تھا, وہیں ہماری آپ ملاقات ہوئی تھی. تو وہ آپ ماشاءاللہ لیزن آفیسر بھی گئے, ٹریکنگ میں بھی آپ بڑا وہ, اور پھر اسی شوق کو اب میں یہاں پہ اپنا جو ہے تھوڑی سی اس کو رکھتا ہوں, ماؤنٹین پہ اس پہ آتا ہوں. یہاں کا میں تقریباً 22 سال کا مارننگ واکر ہوں, ٹریل 3 کا. 5 پہ کام, آپ 5 پہ میرے بچے آتے ہیں لیکن میں ٹریل 3 پہ آتا ہوں. بالکل صحیح. چلیں جی, یہ تو بہت اچھا ہے, آپ نے بتایا جو بچے اگر وہ لینا چاہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں ماؤنٹین ٹورزم کے بہت سے مواقع ہیں, جی جی جی, لیکن بدقسمتی سے 9/11 کے بعد جو ہے وہ دنیا بھر میں یہ کم ہو گیا. لیکن پاکستان کیونکہ ماؤنٹین ٹورزم کے لیے ایک جنت ہے, یہاں پہ بہت سے پروڈکٹ ہیں اس سے, تو کیا الپائن کلب اب دوبارہ اس کی ریوائول کے لیے کچھ کر رہے ہیں جو 9/11 کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا؟ دیکھیں جو آپ جب بات کرتے ہیں ماؤنٹین ٹورزم کی, یہ بڑا وائڈ قسم کا بہت سکوپ ہو جاتا ہے, جو ہماری کہنا چاہیے کہ وہ ڈومین سے شاید باہر بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ ماؤنٹین کے اندر آپ کی کیاکنگ بھی ہے, رافٹنگ بھی ہے, اسکیئنگ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, کنوئنگ اپنا کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ یہ بہت سی نئی کیا کہتے ہیں پیرا گلائڈنگ, ہینگ گلائڈنگ, تو بہت سی نئی سپورٹس آ چکی ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ ان کی اپنی اپنی فیڈریشنز ہیں, ان کی اپنے اپنے مطلب کہ رولز اور SOPs پروسیجر ہے, مینڈیٹ ہے, یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے کیاکنگ ہے یا رافٹنگ ہے وہ ریکریشنل زیادہ ہے, اس کے اوپر ابھی کمپیٹیٹیو اسپیکٹ نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کنہار وغیرہ میں ایز اے ٹورزم ڈومیسٹک ٹورسٹ کافی اس کے اوپر جاتے ہیں. اس طرح پیرا گلائڈنگ میں سجاد شاہ صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل ایونٹس بھی لے کے آ رہے ہیں. اس حوالے سے تو ریلیونٹ فیڈریشنز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ماؤنٹیننگ کے حوالے سے کیونکہ الپائن کلب کا پرائمری آبجیکٹیو یا وہ مینڈیٹ یہ ہے کلائمبنگ کا, اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ 9/11 کے بعد ایک بڑا ڈکلائن آیا تھا. ساتھ ٹریکنگ کے اندر بھی بہت زیادہ ڈکلائن آیا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر بہتر ہوتا رہا. پھر ایک ناگا پربت کا انسیڈنٹ ہوا, اس پہ بھی اس کے بعد بھی کافی جو ہے وہ جو قتل ہو گئے تھے. جی پھر اس کے بعد جو ہے ابھی کووڈ نے بھی کافی امپیکٹ کیا. تو ابھی لیکن سچویشن یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 سال پوسٹ کووڈ سینیریو کے اندر جہاں پہ ڈومیسٹک ٹورسٹ بہت زیادہ گرو کیا ہے, اور لیکن انٹرنیشنل ٹورزم بھی اس طرح سے گرو نہیں کیا جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پہلے تھا جی بالکل 90s میں جس طرح سے بوم تھا, ہر جگہ آپ کو مطلب کہ پنڈی کے اندر, صدر میں, پشاور میں, ہر جگہ ٹورسٹ آپ کو ٹریکر ماؤنٹین بے پناہ ٹورسٹ. جی بلکہ اس ٹور آپریٹر کم تھے, گائیڈ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے جناب ٹریکنگ کے لیے لے جاتے تھے, ہمارے منسٹری کے باہر بیچارے بیٹھے رہتے تھے. جی بالکل. تو وہ ابھی سچویشن ہے. ابھی اصل میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ٹورزم جو ہے نا ڈیوالوڈ ہو گیا سبجیکٹ, آپ کو پتا ہوگا ڈیوولوشن, تو اب وہ صوبوں کے پاس چلا گیا. تو اب وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح سے اس کی پذیرائی نہیں ہو سکی. لیکن لاسٹ گورنمنٹ میں اور موجودہ گورنمنٹ کے اندر ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نیشنل لیول کے اوپر انہوں نے PTGC کو ریفارم کیا, ریسٹرکچرنگ کی ہے, اور اس کو انٹرنیشنل جو ہے وہ مینڈیٹ اور نیشنل کوآرڈینیشن کا مینڈیٹ دیا ہے. تو گو کہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ نیشنل جو ہے پارٹیسپیشن جو ہے ITB برلن میں, مارٹ میں, نیو یارک ایڈونچر میں, تو انٹرنیشنل جو لیول پہ گورنمنٹ آف پاکستان خاص طور پہ جو ہے نا PTDC اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے, جس میں منسٹری آف کامرس کا TDAP بھی ہے, تو یہ سارے سنرجیز بلڈ کر کے, ریسورسز پول کر کے پارٹوں کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, جس سے بڑا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے. اور اس میں رانا آفتاب صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جو ہے یہ جو انٹرنیشنل پارٹی صاحب, وہی تو نہیں ہم کسی زمانے میں یہ اس کے ایڈونچر فاؤنڈیشن کے DG تھے, اور انہوں نے کافی اچھے پروگرامز کیے تھے. اس سے پہلے پنجاب ٹورزم میں بھی رہ چکے ہیں, اور پھر کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں USAID کے ٹورزم کے حوالے سے. تو بڑا اچھا انہوں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پروجیکشن کی ہے اور نیشنل لیول پہ جو کوآرڈینیشن کی ہے, خاص طور پہ SOPs بنائی ہیں, پروسیجرز بنائے ہیں, اسٹینڈرڈز وغیرہ بنائے ہیں, تو اس سے بڑی اچھی امپرومنٹ ہوئی ہے. لیکن چیلنج ہمیں اس وقت یہ ہے کہ جی کیونکہ سبجیکٹ ڈیوالوڈ ہے, تو صوبوں کی اپنے اپنے DTS بن چکے ہیں, وہ اپنے اپنے لائسنس ایشو کر رہے ہیں, اپنے اپنے سٹینڈرڈز ہیں ان کے, وہ فیڈرل سے چیزیں تو جا رہی ہیں ادھر, کسی حد تک فالو بھی ہو رہی ہیں, لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں یونیفیکیشن یا ہارمونی یا ایک نیشنل لیول کے اوپر جو ہونا چاہیے اس کو پروجیکشن کے لیے, وہ اس طرح سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہم اس طرح سے پروجیکٹ. مثال کے طور پہ ITB برلن میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ KPK کا ایک اسٹال ہوتا ہے, ایک جناب GB کا اسٹال ہوتا ہے, ایک سندھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح سے وہ میرا خیال ہے ہم پاکستان کو جو ہے نا, تو اوور آل پاکستان کا وہ کیا کہتے ہیں ضرور وہ ایک ہوتا ہے لیبل اس کے اوپر. لیکن بہرحال ایک اچھی کیا کہتے ہیں کوشش ہے, لیکن پوٹینشیل جیسے آپ نے کہا
مطلب کہ پیرا گلائڈنگ کے اندر بہت زیادہ ایونٹس کرانے کی ضرورت ہے. ماؤنٹینرنگ کے بہت زیادہ راک کلائمبنگ جو ہماری راکس والی پیکس ہیں ان کو ابھی تک ٹرینگو کے علاوہ بینتھا براک کے علاوہ وہ کوئی خاص زیادہ اس کو پرزرائی نہیں ہے. اچھا میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. ان سپورٹس میں ایک اور سپورٹ ہے, مجھے تو اس کا بالکل نہیں پتا تھا. میرے داماد ہیں برلن میں, تو اس دفعہ ان کی جو تھی نا برتھ ڈے انہوں نے عجیب طریقے سے سیلیبریٹ کی. اچھا. ان کے شوق بھی بڑے عجیب ہیں. تو انہوں نے وہ وہاں پہ جہاز پہ سے چھلانگ لگائی. اچھا 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 اچھا. اور ایک ویڈیو بنانے والا اس نے بھی, وہ بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں. اچھا. وہ فلائٹ ہوتی ہے اسی کے لیے. اچھا اچھا. تو یہ سپورٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھی. اس نے کہا انکل میں تو اسپیشل اس کے لیے یہاں یا ترکی جاتا تھا. تو یہ پاکستان میں میرے خیال میں نہیں ہے. اگر اس کی بھی ضرورت ہو تو اس کو کرنا چاہیے. جی بالکل, کئی لوگ بالکل اس طرح سے ہے. یہ پیرا گلائڈنگ کی بھی لائسنسنگ سیفٹی کے اس کے اندر سے چیلنجز ہیں, اسٹینڈرڈز ہیں جو انٹرنیشنل انشورنس وغیرہ, انشورنس اور اس کے سیفٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نہیں ان کی بہت تھی, میں نے ظاہر ہے وہ ان کی تو ہے نا سر. وہ دیکھیں ہمارے ہاں ابھی تک اس طرح سے چیزیں میچیور نہیں ہوئی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن اتنی زیادہ میچیور نہیں ہے, اور خاص طور پہ یہ جو نئے نئے ڈسپلن سپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر ریکوائرمنٹ ان کی بڑی سخت قسم کی ہوتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, آپ ماؤنٹینرنگ کو لے لیں, الپائن کولیزم کو لے لیں. پہلے صرف یہ ایک ایونٹ ہوتا تھا ماؤنٹینرنگ. ابھی آپ کی ٹریل رنر علیحدہ سے ایک فیڈریشن بن چکی ہے. اچھا. ٹریل رننگ جو ٹریکس کے اوپر رننگ کرا کرتے ہیں, اس کے نیشنل چیمپئن شپ انٹرنیشنل ہوتی ہیں, فیڈریشن ہے. اچھا یہ مجھے آج پتہ لگا. اچھا اسی طرح اسکی ماؤنٹینرنگ, اسکیئنگ ایک علیحدہ سپورٹ ہے. اچھا. ماؤنٹینرنگ ایک علیحدہ سپورٹ ہے. ان دونوں کو ملا کے ایک اسکی ماؤنٹینرنگ جو ہے نا نئی سپورٹس انٹروڈیوس ہو گئی ہے. اچھا اب وہ آپ کرتے ہیں ماؤنٹینرنگ اور اسکیئنگ کرتے ہوئے واپس آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی K2 سے کر رہا ہے, کوئی براڈ بیک سے کر رہا ہے. تو اب ان کے بھی کمپٹیشنز وغیرہ شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح آئس کلائمبنگ کے بھی کمپٹیشن شروع ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک نیا ڈسپلن آ چکا ہے. آرٹیفیشیل وال بنتی ہیں شہر کے اندر. ماؤنٹینرنگ تو ہاں جی وہ تو ہے نا راک دوسری ہے یا اسپورٹ کلائمبنگ ہے. ایک آئس کی بھی اب بننا شروع ہو گئی ہے آرٹیفیشیل نا. اس کے اندر ونٹر اولمپک میں آ چکی ہے وہ نا. تو اب مطلب کہ اسپیشلائزیشن اور اتنی برانچیز اس کی نکلتی جا رہی ہیں. آئس ریلیٹڈ ڈاؤن اسکیئنگ کے اوپر جیسے گراس کی اسکیئنگ آ گئی ہے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ گروتھ ہو رہی ہے اسپورٹس کے اندر اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اچھا جیسے میں نے اپنے داماد کا بتایا, اس نے ٹورزم کی ایک منسٹر ہوتی تھی, انہوں نے بھی یہ جمپ کی تھی. اس کے بعد ان کو محروم ہونا پڑا تھا اپنی کیا کہتے ہیں مجھے وہ جی کافی ان پہ بیچاروں پہ. حالانکہ انہوں نے ٹورزم کی پروموشن ان کا بڑا بڑا ایئر سیلیبریٹ کیا تھا انہوں نے ماؤنٹ ٹورزم کا. ایک خاتون کی حیثیت سے چھلانگنا ویسے بڑے دل کی بات ہے. جی بالکل ہر ایک کے وہ نہیں ہے. ان کا ٹورزم کے اندر بڑی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھی اس سال میں. بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی تھی. ان کی بہت بہادری تھی. جی جی بالکل. اور انہوں نے کی ٹورزم کی پروموشن کے. ورنہ میں نے تو دیکھا ہمارے یہاں تو مرد, آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو آپ ٹورزم اس کی کلائمبنگ کی کرواتے ہیں, ٹریننگ کرواتے ہیں الپائن, تو کئی لوگ ہوتے ہیں ہائٹ اس کا وہ ان کو بیچاروں کو بہت خوف آتا ہے, وہ بھاگ جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن ان کے ایک خاتون کی حیثیت سے. تو جناب اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جو لوکل ٹورزم ہے اس کو بہت فروغ ملا ہے. جی جی. تو اب تقریباً ہر سال مختلف شہروں سے, لاہور, پشاور, کراچی, فیصل آباد سے لوگ جو ہیں ماؤنٹین کا رخ کرتے ہیں, اس طرف رخ کرتے ہیں. اس سے جہاں لوگوں کو کچھ تفریح ملتی ہے, وہاں لوکل جو انوائرمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا نقصان بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو کیا اس کے اوپر بھی آپ کے الپائن کلب کوئی لے رہے ہیں؟ جی بالکل جناب, بالکل ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے دو طرح سے, جیسے آپ نے بتایا کہ ڈومیسٹک ٹورسٹ جو ہے وہ آپ ماؤنٹین ریجن میں چاہے گلگت بلتستان میں چلے جائیں, خنجراب پاس چلے جائیں, چاہے آپ کیا کہتے ہیں نانگا پربت کے کسی بیس کیمپ میں چلے جائیں, بلتورو پہ چلے جائیں, یا آپ کشمیر کے اندر چلے جائیں, ہر جگہ جو ہے اگر نانگا چوٹی, تولی پیر, جہاں جہاں ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے انہوں نے جا کے بہت گند مچایا ہے, بہت گند مچایا ہے. اور وہ ٹریش وہیں چھوڑ آتے ہیں. یعنی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی 2 ٹرک پیمپرز کے نا خنجراب ٹاپ سے صرف واپس آئے. یعنی کہ بچے ساتھ جاتے ہیں, پیمپر وہیں پھینک آ جاتے ہیں. تو الپائن کلب آف پاکستان تو اپنے تئیں جو ہے ایک اویئرنیس کرتا ہے, ایکو ہائیکس کرتا ہے, یونیورسٹیز میں, کالج میں جا کے اویئرنیس دیتا ہے. یہاں بارگلہ ہلس پہ بھی جو ہے ہائیکس وغیرہ کرتے ہیں, اور دوسرے شہروں میں بھی نوجوانوں کو اس کی ایجوکیشن کرتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کا خیال رکھیں پہاڑوں کے اوپر, جہاں پہ وہ ہم انہیں اٹریکٹ کرتے ہیں کہ پہاڑوں میں ہے, ساتھ ساتھ اس کی بھی جو ہے ترغیب دیتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے بڑا اچھا کام کیا. میں ہاں EVK2CNR ایک ادارہ ہے اٹالین کا, ان کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ K2 کلین اپ اور کچھ ایکٹیویٹیز کی تھیں. خاص طور پہ جو سینٹرل کراکرم نیشنل کا CKNP, وہ جو فارنرز آتے ہیں یا ایون پاکستانیز کے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا وہ فی وغیرہ لگ گئی ہے. تو وہ جتنی بھی انوائرمنٹ ریلیٹڈ ریونیو ہوتا ہے ان کا K2 بلتورو کے اوپر, وہ سارا پول اپ کر کے EVK2CNR کو دے دیا جاتا ہے. ان کی باقاعدہ وہاں ٹیمز ہیں جو کہ وہاں پہ سیزن کے اندر پوسٹ سیزن جو ہے وہ سارا کا سارا ٹریش جو ہے وہ لے کے آتی ہیں, اس کو پراپر ڈسپوز آف کرتی ہیں. تو ایک بڑی اچھی قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں سسٹم وہاں پہ پلیس ہو گیا. لیکن یہ بلتورو کے اوپر ہے, دوسری جگہوں پہ بھی انوائرمنٹل فی وغیرہ لگا دی گئی ہے, جیسے نیشنل پارک کھنجراب نیشنل پارک ہے اس کے اندر بھی, اور ادھر بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز. اچھا, گونڈوگورو لا کی کیا پوزیشن ہے سر؟ گونڈوگورو لا کھلا ہے سر, جا رہے ہیں لوگ. اس کے یہ فضلہ ہاں وہ بڑی پیتھک کنڈیشن میں ہے. وہی جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بلتورو کے اوپر اور لا کے اوپر ہائی کیمپس میں بھی ایشوز ہیں, کافی لوگ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں EVK2CNR نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی, نائلا نے بھی, جو بھی موجود ہیں انہوں نے بھی کچھ ہائر کیمپ سے نیچے لے کے آئے, اسپانسرشپ لیا تھا انہوں نے. اسی طرح سے جو خاص طور پر میں نے بتایا نا کہ جو CKNP ہے سینٹرل کراکرم ہے, وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ان کو مزید ریسورسز ملیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, جو ہمارے لیزن آفیسر وہاں جاتے ہیں ان کی بڑی اہم ڈیوٹی بنتی ہے. جو گائیڈ جاتے ہیں ٹریکنگ گروپ کے ساتھ, ان کی بڑی امپورٹنٹ, تو وہ بھی ان چیزوں کو پھیلانے ہی نہیں نہ دیں. تو اس کے اوپر بھی ایک سسٹم, ہماری ابھی ایک لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, اس کے اندر کر رہے ہیں کہ جی اسکولے میں وہ ایک چیک لگائیں گے, جو اوپر جائے گا سامان وہ واپس آیا یا نہیں آیا. تو ایک بہتر کی طرف جا رہی ہیں. یا یہ کہ جو لائسنس افسر ہیں یا جو گائیڈ ہیں وہ جب واپس آئیں تو وہ ایک سرٹیفکیٹ دیں. جی وہ سرٹیفکیٹ تو آلریڈی دیتے ہیں, لیکن وہ شاید اس طرح سے اس کو عمل نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو اسکولے میں جب وہ چیزیں جب اوپر جائیں گی وہ ساری نوٹ ڈاؤن ہوں گی, واپس آئیں گی. اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ورنہ تو 5 سال بعد یا میں سمجھتا ہوں 2 سال بعد یہ تو بند ہو جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے جب آپ کو فضلہ پڑا ہے, آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو چلیں جی ابو ظفر صاحب, بہت شکریہ, آج آپ کا ٹائم لیا. تو ابھی کچھ سوال رہ گئے ہیں میرے اپنے ناظرین کی اس کے لیے, تو اس کے لیے ایک دوسری نشست کا اہتمام کریں گے. بالکل صحیح ہے سر, آپ تو انشاءاللہ اس میں آپ الپائن کلب کے آفس میں آئیں آپ. جی وہاں وہ بہتر رہے گا ماحول, وہاں پہ زیادہ تفصیلی بات ہو جائے گی. تو میں دوبارہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے آپ اس سے ان کے انٹرویو سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے. خاص طور پہ میرے جو یوتھ کے نوجوان بچے ہیں, بچیاں ہیں, بچیوں کا بھی اہتمام ہے. جی بالکل, دیکھیں جی بچیاں بھی ہمارے لیے پرائرٹی ہیں, اور کلائمبنگ میں بھی آ رہی ہیں. دیکھیں نائلہ ہے, سمینہ بیگ ہے, ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ, شاہدہ ہیں, رنب وزیر ہیں. تو ابھی کافی لوگوں کا بچیوں کا بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. جی بالکل. تو آپ وہاں کی ممبرشپ لیں, وہاں کے ممبرشپ لے کے وہاں کی ٹریننگ کریں, وہاں یہ آپ کو بھیجیں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس میرے خیال میں فارن ٹریننگ کی وہ بھی آتی ہیں. جی بالکل, ایسی اپرچونیٹیز وہاں پہ آپ جائیں, اپنے ملک کا نام روشن کریں, خود اچھی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں, تو ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا اچھے اس کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا ابو ظفر صاحب کے ساتھ. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. نام بہت شکریہ جی.